بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ہمارے اوپر ایسا مہینہ بھی گزر جاتا کہ ہمارا چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی ہوتا تھا۔ ہاں، اگر کبھی کسی جگہ سے کچھ تھوڑا سا گوشت آ جاتا تو اسے بھی کھا لیتے تھے۔ حدیث نمبر 6459۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ عروہ نے کہا، بیٹے ہم 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے عروہ کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ بیٹے ہم 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ میں نے پوچھا، پھر آپ لوگ زندہ کس چیز پر رہتی تھیں؟ کیا کھا کر زندہ رہتی تھیں؟ انہوں نے کہا کہ صرف 2 کالی چیزوں پر، کھجور اور پانی۔ آپ کے کچھ انصاری پڑوسی تھے جن کے یہاں دودھ دینے والی اونٹنیاں تھیں، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ بھیج دیتے اور آپ ہمیں وہی دودھ پلا دیتے تھے۔ حدیث نمبر 6460۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اے اللہ آل محمد کو اتنی روزی دے کہ وہ زندہ رہ سکیں اور انہیں کوئی دقت و پریشانی نہ ہو۔ متفق علیہ۔ جملہ احادیث مذکورہ کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان اگر دنیا میں زیادہ عیش و آرام کی زندگی نہ گزار سکیں تو بھی ان کو شکر گزار بندہ بن کر رہنا چاہیے، اور یقین رکھیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہاں، حلال طرائق سے طلب رزق سراپا محمود ہے، یعنی حلال طریقے سے روزی کمانا یہ پسندیدہ ہے، اور اس طور پر جو دولت حاصل ہو وہ بھی عین فضل الہی ہے۔ اصحاب نبوی میں حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار حضرات بھی موجود تھے۔ باب القصد والمداومہ علی العمل، نیک عمل پر ہمیشگی کرنا اور درمیانی چال چلنا۔ حدیث نمبر 6461۔ مسروق روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے عائشہ سے پوچھا کون سی عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی؟ انہوں نے کہا جس پر ہمیشگی ہو سکے۔ میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے کب اٹھتے تھے؟ بتلایا کہ جب مرغ کی آواز سن لیتے۔ مرغ پہلی بانگ آدھی رات کے بعد دیتا ہے، اس وقت آپ تہجد کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 6462۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل تھا جسے آدمی ہمیشہ کرتا رہے اور اسے نہ چھوڑے۔ نیک عمل کبھی کرنا کبھی چھوڑ دینا محمود نہیں، پسندیدہ نہیں، جو بھی ہو اس پر مداومت ہونی ٹھیک ہے اور یہ پسندیدہ ہے۔ حدیث نمبر 6463۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ صحابہ نے کہا اور آپ کو بھی اے اللہ کے رسول، آپ کو بھی نجات نہیں ملے گی؟ کہا اور مجھے بھی نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ مجھے اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ درستی کے ساتھ عمل کرو اور میانہ روی اختیار کرو، بیچ کا راستہ۔ صبح اور شام اسی طرح رات کو ذرا سا چل لیا کرو اور اعتدال کے ساتھ چلا کرو، منزل مقصود کو پہنچ جاؤ گے اور اسے پالو گے۔ مقصود یہ ہے کہ آدمی صبح اور شام کو اسی طرح رات کو تھوڑی سی عبادت کر لیا کرے اور ہمیشہ کرتا رہے۔ یہ 3 وقت نہایت متبرک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 78۔ اس سے مراد ظہر ہے، اور کہتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، سورہ بقرہ آیت نمبر 38 سے عصر۔ اس طرح سے قرآن کریم سے 5 وقتہ عبادت کا تقاضا ہے، اور یہ ساری نمازیں دن اور رات میں ملا کر کے آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں۔ حدیث نمبر 6464، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درمیانی چال اختیار کرو، سدیدو، درمیانی چال اختیار کرو اور بلند پروازی نہ کرو، اور عمل کرتے رہو۔ تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں نہیں داخل کر سکے گا۔ میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، خواہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ۔ فرائض الہی میں کمی بیشی کا سوال ہی نہیں ہے۔ یہ نفلی عبادتوں کے سلسلے میں بات کہی گئی ہے۔ حدیث نمبر 6465، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس پر ہمیشگی کی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی ہو۔ اور رسول اکرم نے کہا نیک کام کرنے میں اتنی ہی تکلیف اٹھاؤ جتنی طاقت ہے جو ہمیشہ نبھ سکے، یعنی نیک کام اتنا ہی کرو جتنا آسانی کے ساتھ کر لے جاؤ۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6466، عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، علقمہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، ام المومنین نبی اکرم کیوں کر عبادت کیا کرتے تھے؟ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسے تھی؟ کیا آپ نے کچھ خاص دن مقرر کر رکھے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں ہمیشگی ہوتی تھی، اور تم میں کون ہے جو ان عملوں کی طاقت رکھتا ہو جن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاقت رکھتے تھے؟ ساری رات عبادت میں گزار دینا، حتیٰ کہ پیروں میں ورم ہو جانا، سوائے ذات قدسی صفات فدا ہو روحی کے، اور کسی میں ایسی طاقت نہیں ہو سکتی ہے، کسی کے ہاں ایسی طاقت نہیں ہے۔ ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے جو ایک پیر پر کھڑے ہو کر سال میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر کے پورا سال ایک رکعت پڑھتے ہیں، پھر پیر بدلتے ہیں دوسرے سال بھر، اس کے بعد میں پھر وہ بیٹھتے رکوع کرتے ہوں گے اور سجدے میں جاتے ہیں، اور اس کے بعد تشہد کرتے ہیں۔
फितरत के ख़िलाफ़ है, अगेंस्ट द नेचर, फितरत के ख़िलाफ़ है। क्या कोई भी दिमाग इसे कबूल कर सकता है? दिन में 5 नमाज़ें आती हैं और उसके बाद कितना मौसम बदलता है और किस किस तरह से होता है, लेकिन नासमझों ने इसे उड़ा दिया और बेवकूफ़ों ने इसे उचक लिया और कहते हैं कि फ़लाँ पीर साहब, फ़लाँ वली साहब इस तरह से नमाज़ पढ़ा करते थे। अल्लाह हम सबको और उन्हें भी हिदायत दे। हदीस नंबर 6467 आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जो नेक काम करो ठीक तौर से करो और हद से ना बढ़ जाओ, बल्कि उसके करीब रहो, म्याना रवि अख्तियार करो। म्याना रवि और दरमियाना रवि यही है। और खुश रहो और याद रखो कि कोई भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने अर्ज़ किया, और आप भी ए अल्लाह के रसूल? कहा, और मैं भी नहीं, सिवाय उसके कि अल्लाह अपनी मग़फ़िरत और रहमत के साए में मुझे ढांक ले। मदीनी ने बयान किया कि मेरा ख़्याल है कि मूसा बिन उक़बा ने यह हदीस अबू सलमा से अबू नज़र के वास्ते से सुनी है, और इसी में आखिर में है, दुरुस्ती के साथ अमल करो और खुश रहो। यानी सच्चाई को हर हाल में अख्तियार करो। तुम आमाल खैर करोगे, तुमको जन्नत मिलेगी, बल्कि दुनिया की भी कामयाबी की बशारत है। कुरान की आयत क़ूलू क़ौलन सदीदा, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 70 की तरफ इशारा है। अफ़ान बिन मुस्लिम इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। इस सनद को लाकर इमाम बुखारी ने अली बिन अब्दुल्ला मदीनी का गुमान रफ़ा किया कि अगली रिवायत मुनक़ते है, क्योंकि इसमें मूसा के समा की अबू सलमा से सराहत है। और यहाँ पर जो बात कही गई है कि आदमी अपने अमल से जन्नत नहीं पाएगा, तो उसके सिलसिले में यहाँ पर बात आई है। कुरान शरीफ में है, वतिलकल जन्नतुल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुंतुम तामलून। इसके मुआरिज़ नहीं है, क्योंकि अमल सालिह भी मुंजुमला असबाब दुखूल जन्नत एक सबब है, लेकिन असली सबब रहमत और इनायत है। बंदों से मतलूब यह है कि बंदे अमल करें और अल्लाह ताला उसकी नेकी को, उसकी इबादतों को कबूल करेगा। तो बंदों की तरफ से अमल करना और अल्लाह की तरफ से उसे कबूल करना, ये दोनों मिलकर के फिर बंदे को जन्नत में ले जाएंगे। बाज़ ने कहा, आयत में तरक्की दर्जात मुराद है, न महज दुखूल जन्नत, और तरक्की अमाले सालिहा के लिहाज से होगी। तरक्की अमाले सालिहा के एतबार से होगी। इस हदीस से मुतज़िला का रद्द होता है जो कहते हैं अमाले सालिहा करने वाले को बहिश्त में ले जाना अल्लाह पर वाजिब है। माज़अल्लाह ऐसा नहीं है। हदीस नंबर 6468 अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दिन नमाज़ पढ़ाई, फिर मिंबर पर चढ़े और अपने हाथ से मस्जिद के क़िबला की तरफ इशारा किया और फरमाया, इस वक्त जब मैंने तुम्हें नमाज़ पढ़ाई तो मुझे इस दीवार की तरफ जन्नत और दोज़ख की तस्वीर दिखाई गई। मैंने सारी उम्र में आज की तरह न कोई बहिश्त की सी खूबसूरत चीज़ देखी, न दोज़ख की सी डरावनी। मैंने आज की तरह न कोई बहिश्त की सी खूबसूरत चीज़ देखी, न दोज़ख की सी डरावनी चीज़। ये कलिमा आपने 2 मरतबा कहा।
باب الرجاء مع الخوف، اللہ سے خوف کے ساتھ امید بھی رکھنا۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت مجھ پر اتنی سخت نہیں گزری جتنی سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ اے پیغمبر کے اقربا، تمہارا طریق کوئی چیز نہیں ہے، یعنی تمہارا مذہب، جب تک تورات اور انجیل اور ان کتابوں پر جو تم پر اتری ہیں پورا عمل نہ کرو۔ اس آیت کی سختی کی وجہ ظاہر ہے کیونکہ اللہ نے اس میں یہ فرمایا کہ جب تک کتاب الہی پر پورا عمل نہ ہو اس وقت تک دین و ایمان کوئی چیز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6469، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ نے رحمت کو جس دن بنایا تو اس کے 100 حصے کیے اور اپنے پاس ان میں سے 99 کو روک لیا، اس کے بعد تمام مخلوق کے لیے صرف ایک حصہ رحمت کا بھیجا۔ پس اگر کفار کو وہ تمام رحم معلوم ہو جائے جو اللہ کے پاس ہے تو جنت سے نا امید نہ ہو، اور اگر مومن کو وہ تمام عذاب معلوم ہو جائیں جو اللہ کے پاس ہیں تو وہ دوزخ سے کبھی بے خوف نہیں ہوگا۔ یہی امید اور خوف ہے جس کے درمیان ایمان ہے، امید بھی کامل اور خوف بھی پورا۔ مومن کتنے بھی نیک اعمال کرتا ہو لیکن ہر وقت اس کو ڈر رہتا ہے شاید میری نیکیاں بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوئی ہوں اور شاید میرا خاتمہ برا ہو جائے۔ ابو عثمان نے کہا گناہ کرتے جانا اور پھر نجات کی امید رکھنا بدبختی کی نشانی ہے۔ علماء نے کہا کہ حالت صحت میں اپنے دل پر خوف غالب رکھے اور مرتے وقت اس کے رحم و کرم کی امید زیادہ رکھے۔ باب الصبر عن محارم اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا اور ان سے صبر کیے رہنا، ان سے دور رہنا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا ثواب بے حساب دیا جائے گا۔ اور حضرت عمر نے کہا ہم نے سب سے عمدہ زندگی صبر ہی میں پائی ہے۔ صبر کے معنی نفس کو اطاعت الہی کے لیے تیار رکھنا اور تیار کرنا۔ صبر کہتے ہیں بری بات سے نفس کو روکنا اور زبان سے کوئی شکوہ و شکایت کا کلمہ نہ نکالنا، اللہ کے رحم و کرم کا منتظر رہنا۔ حضرت ذوالنون مصری نے کہا ہے صبر کیا ہے؟ بری باتوں سے دور رہنا، بلا کے وقت اطمینان رکھنا، کتنی ہی محتاجی آئے مگر بے پرواہ رہنا۔ ابن عطا نے کہا صبر کیا ہے؟ بلائے الہی پر ادب کے ساتھ سکوت کرنا۔ حدیث نمبر 6470، ابو سعید روایت کرتے ہیں، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ چند صحابہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا، اور جس نے بھی آپ سے مانگا آپ نے اسے دیا، یہاں تک کہ جو مال آپ کے پاس تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے دیا تھا تو آپ نے فرمایا
جو بھی اچھی چیز میرے پاس ہوگی میں اسے تم سے بچا کے نہیں رکھوں گا۔ بات یہ ہے جو تم میں سوال سے بچتا رہے گا اللہ بھی اسے غیب سے دے گا، اور جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اور جو بے پرواہ رہنا اختیار کرے گا اللہ بھی اسے بے پرواہ کر دے گا، اور اللہ کی نعمت صبر سے بڑھ کر تم کو نہیں ملی۔ حدیث نمبر 6471 مغیرہ بن شعبہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ آپ کے قدموں میں ورم آ جاتا، یا ایسے کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ فرماتے تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ باب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ بھی اس کے لیے کافی ہوگا۔ ربیع بن خثیم کہتے ہیں کہ تمام انسانی مشکلات میں اللہ پر بھروسہ اختیار کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 6472 ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بے حساب جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے، نہ شگون لیتے ہیں، اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کا یہ مطلب نہیں کہ اسباب کا حاصل کرنا چھوڑ دے، بلکہ اسباب کا حاصل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے ہی ہوگا۔ باب ما یکرہ من قیل وقال، قیل و قال منع ہے اور مکروہ ہے۔ قیل مجہول کا صیغہ ہے، کہا گیا، قال کہا، قال معروف کا صیغہ ہے، یعنی ایسی بات جس کی کوئی اساس نہیں، کوئی بنیاد نہیں، اس کو کہنا اور اس کو پھیلانا اور آگے بڑھا دینا۔ حدیث نمبر 6473 مغیرہ بن شعبہ کے کاتب وراد نے روایت کیا ہے کہ معاویہ نے مغیرہ کو لکھا کہ کوئی حدیث جو آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو وہ مجھے لکھ کے بھیج دو۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر مغیرہ نے انہیں لکھا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اسی کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ 3 مرتبہ اسے پڑھے۔ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے فائدہ بات چیت کرنے، زیادہ سوال کرنے، مال ضائع کرنے، اپنی چیز بچا کر رکھنے اور دوسروں کی چیز مانگتے رہنے، ماؤں کی نافرمانی کرنے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع فرماتے تھے۔ باب و حفظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنا، یعنی زبان کی حفاظت کرنا غلط باتوں سے، غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے۔ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وقوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے، اور اللہ کا فرمان انسان جو بات بھی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے لکھنے کے لیے ایک چوکیدار فرشتہ تیار رہتا ہے، اور جیسے ہی آدمی غلط بولتا ہے تو پھر وہ اس کو ریکارڈ پر لے لیتا ہے اور اسے لکھ لیتا ہے۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ لکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ لکھنے سے وہ چیز ریکارڈ پر آ جاتی ہے اور پھر اس کا انکار کر پانا بہت مشکل ہو جائے گا، نہیں کوئی انکار کر پائے گا۔ حدیث نمبر 6474، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دونوں پاؤں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ دونوں جبڑوں کے درمیان زبان ہے، دونوں ران کے درمیان شرمگاہ ہے، تو جو آدمی زبان کی حفاظت کرے اور جو شہوتوں کی حفاظت کرے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کے لیے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اور دوسری بہت سی چیزیں اس میں نہیں شامل ہیں تو گناہ کرے اور وہ اس گناہ پر اس کی گرفت نہیں ہوگی۔ یہاں جو اہمیت بتانی ہے وہ زبان کی اہمیت ہے اور شہوتوں کی اہمیت ہے کہ ان کا جائز استعمال ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 6475، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے ورنہ خاموش رہے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ قسطلانی نے کہا اللہ کی رضامندی کی بات یہ ہے کہ کسی مسلمان کی بھلائی کی بات کہے جس سے اس کو فائدہ پہنچے، اور ناراضگی کی بات یہ ہے کہ مثلاً ظالم بادشاہ یا حاکم سے مسلمان بھائی کی برائی کرے اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچے، ضرر پہنچے۔ ابن عبد البر سے ایسا ہی منقول ہے۔ ابن عبد السلام نے کہا ناراضگی کی بات سے وہ بات مراد ہے جس کا حسن اور قبح معلوم نہ ہو، ایسی بات منہ سے نکالنا حرام ہے۔ تمام حکمت اور اخلاق کا خلاصہ اور اصل الاصول یہ ہے کہ آدمی سوچ کر بات کہے، بن سوچے جو منہ پر آئے کہہ دینا نادانوں کا کام ہے۔ بہت لوگ ایسے ہیں کہ بات جان کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے اور ٹر بے فائدہ باتیں کیے جاتے ہیں۔ ایسا علم بغیر عمل کے کیا فائدہ دے گا؟ حدیث نمبر 6476، ابو شریح خزائی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میرے دونوں کانوں نے سنا ہے اور میرے دل نے یاد رکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مہمانی 3 دن کی ہوتی ہے، مگر جو لازمی ہے وہ تو پوری کرو، مگر جو لازمی ہے اسے تو پورا کرو۔ پوچھا گیا لازمی کتنا ہے؟ کہا 1 دن اور 1 رات، یعنی ایک پہلے دن آدمی زیادہ توجہ کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ کھانا بنوائے گا اور اپنے مہمان کو کھلائے گا، اس کی عزت کرے گا،
اور جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر چپ رہے۔ حدیث نمبر 6477، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ ایک بات زبان سے نکالتا اور اس کے متعلق سوچتا نہیں، کوئی بات بول دیتا ہے لیکن اس کی خطرناکی کے بارے میں نہیں سوچتا ہے کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنی پچھم سے پورب دور ہے، یعنی پچھم و پورب کے درمیان جتنی مسافت ہے اتنی گہرائی میں وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 6478، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا، بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا، مگر اسی کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ کی ناراضی کا ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ باب البکاء من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے رونے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 6489، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ اپنے سایہ میں پناہ دے گا، ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس کا رونا اللہ کو پسند آ گیا، اسی سے اس کی نجات ہو سکتی ہے اور وہ عرش الہی کے سایہ کا حقدار بن سکتا ہے۔ باب الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرنے کی فضیلت کا بیان۔ حدیث نمبر 6480، حذیفہ بن یمان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں سے ایک شخص جسے اپنے برے عملوں کا ڈر تھا، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرا لاشا ریزہ ریزہ کر کے گرم دن میں اٹھا کے دریا میں ڈال دینا۔ اس کے گھر والوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے اسے جمع کیا اور اس سے پوچھا، یہ جو تم نے کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، پروردگار، مجھے اس پر صرف تیرے خوف نے آمادہ کیا، چنانچہ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ یہاں لاشا کہا گیا ہے، لاشا یعنی لاش، اس کو جلا دیا گیا تھا۔ دوسری روایتوں میں یہ بات آئی ہے، یہ بات گزر بھی چکی ہے کہ اس نے کہا مجھے جلا دینا، پھر میری ہڈیوں کو پیس دینا، پیس کر کے پھر اسے تیز ہواؤں میں اڑا دینا۔ حدیث نمبر 6481، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کے ایک شخص کا ذکر فرمایا، یعنی وہ شخص اس امت کا نہیں ہے، اگلی امتوں میں سے ایک آدمی کا ذکر رسول اکرم نے فرمایا تھا۔ اللہ نے اسے مال و اولاد عطا فرمائی تھی۔ کہا کہ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے لڑکوں سے پوچھا، باپ کی حیثیت سے میں نے کیسا اپنے آپ کو ثابت کیا
یعنی ایک باپ کی حیثیت سے میں کیسے تھا؟ لڑکوں نے کہا بہترین باپ۔ پھر اس شخص نے کہا اس نے اللہ کے پاس کوئی نیکی نہیں جمع کی ہے۔ قتادہ نے لم یبتئر کی تفسیر لم یدخر سے کی ہے، اور اس نے یہ بھی کہا اگر اسے اللہ کے حضور میں پیش کیا گیا تو اللہ اسے عذاب دے گا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے کہا دیکھو جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو مجھے پیس دینا، اور کسی تیز ہوا کے دن مجھے اس میں اڑا دینا۔ اس نے اپنے لڑکوں سے اس پر وعدہ لیا، چنانچہ لڑکوں نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہو جا، چنانچہ وہ ایک مرد کی شکل میں کھڑا نظر آیا۔ پھر کہا میرے بندے یہ تو نے کیا کرایا ہے؟ اس پر تجھے کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ اس نے کہا تیرے ڈر نے اور تیرے خوف نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اس پر رحم فرمایا اور اس کو بخش دیا۔ باب الانتہاء عن المعاصی، گناہوں سے باز رہنے کا بیان۔ حدیث نمبر 6489۔ ابو موسیٰ اشعری روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور جو کچھ کلام اللہ نے میرے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا میں نے تمہارے دشمن کا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں واضح ڈرانے والا ہوں، اس لیے بھاگو اپنی جان بچاؤ۔ اس پر ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور رات ہی رات اطمینان سے کسی محفوظ جگہ پر نکل گئے اور نجات پائی، لیکن دوسری جماعت نے اسے جھٹلایا اور دشمن کے لشکر نے صبح کے وقت اچانک انہیں آ لیا، ان پر حملہ کر دیا اور انہیں تباہ کر دیا۔ یہ عرب میں ایک مثل ہو گئی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ کسی زمانہ میں دشمن کی فوجیں ایک ملک پر چڑھ گئی تھیں۔ ان ملک والوں میں سے ایک شخص ان فوجوں کو ملا، انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کے کپڑے اتار لیے۔ وہ اسی حال میں ننگ دھڑنگ بھاگ نکلا اور اپنے ملک والوں کو جا کر خبر دی کہ جلدی اپنا بندوبست کر لو، دشمن آ گیا۔ اس کے ملک والوں نے اس کی تصدیق کی، چونکہ وہ برہنہ اور ننگا بھاگتا آ رہا تھا اور اس کی عادت ننگے پھرنے کی نہ تھی۔ باب کی مطابقت اسی طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گناہوں سے اور نافرمانی سے ڈرایا اور خبر دی کہ اللہ کا عذاب گنہگاروں کے لیے تیار ہے، تو گناہوں سے توبہ کر کے اپنا بچاؤ کر لو۔ پھر جس نے آپ کی بات مانی، اسلام قبول کیا، شرک و کفر اور گناہ سے توبہ کی، وہ تو بچ گیا، اور جس نے نہ مانی وہ صبح ہوتے ہی یعنی مرتے ہی تباہ ہو گیا، عذاب الہی میں گرفتار ہوا۔ حدیث نمبر 6483۔ عبد الرحمن روایت کرتے ہیں انہوں نے ابو ہریرہ سے سنا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی
تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے ہی رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرتے جاتے ہو۔ حدیث نمبر 6484۔ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جو مسلمان کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچنے سے محفوظ رکھے، اور مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں سے رک جائے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا بیان، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا جو مجھے معلوم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حدیث نمبر 6485۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ حدیث نمبر 6486۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ معلوم ہوتا جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ باب حجبت النار بالشہوات۔ دوزخ کو خواہشات نفسانی سے ڈھک دیا گیا ہے، یعنی جو شخص نفسانی خواہشوں میں پڑ گیا اس نے گویا دوزخ کا حجاب اٹھا دیا، اب دوزخ میں پڑ جائے گا۔ قرآن شریف میں بھی یہی مضمون ہے، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ سورہ نازعات آیت نمبر 37-38۔ حدیث نمبر 6487۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ خواہشات نفسانی سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھکی ہوئی ہے۔ جو خواہشات کے پیچھے پڑے گا اور بنا توبہ کے مرا تو جہنم میں جائے گا، اور جو مشکلات کو جھیلے گا، پریشانیوں کو برداشت کرے گا، اللہ کے احکام کی اطاعت و فرما برداری کرے گا اور کرتا ہی رہے گا، اور اسی پر اس کی وفات ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا۔ متفق علیہ۔ باب الجنت اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے، اور اسی طرح جہنم بھی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی ثواب کی بات کو گو وہ ادنا درجہ کی ہو حقیر نہ سمجھے، شاید وہی اللہ کو پسند آ جائے اور اس کو نجات مل جائے۔ اسی طرح بری اور گناہ کی بات کو چھوٹی اور حقیر نہ سمجھے، شاید اللہ تعالیٰ کو ناپسند آ جائے اور دوزخ میں اس کا ٹھکانہ بنا دے۔ حدیث نمبر 6488۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ تم سے قریب ہے،
اور اسی طرح دوزخ بھی۔ حدیث نمبر 6489، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے سچا شعر جسے شاعر نے کہا ہے یہ ہے الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، یعنی اللہ کے سوا ہر چیز بے بنیاد ہے اور وہ باطل ہے۔ وہ کل شیء لا محالۃ زائل، اور ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ باب لینظر الی من هو اسفل منه ولا ينظر الی من هو فوقه، آدمی کو دیکھنا چاہیے اپنے سے نیچے کو، اسے نہیں دیکھنا چاہیے جس کا مرتبہ بڑا ہے اور جو اس سے عظیم ہے۔ حدیث نمبر 6490، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی ایسے آدمی کو دیکھے جو مال اور شکل و صورت میں اس سے بڑا ہے تو اس وقت اسے ایسے شخص کا دھیان کرنا چاہیے جو اس سے کم درجے کا ہے۔ متفق علیہ۔ باب من ہم بحسنۃ او سیئہ، جس نے کسی نیکی یا بدی کا ارادہ کیا اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا بیان۔ حدیث نمبر 6491، عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں اور برائیاں مقدر کر دی ہیں اور پھر انہیں صاف صاف بیان کر دیا ہے، اس لیے جس نے کسی نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مکمل نیکی کا بدلہ لکھا ہے، اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں 10 گنا سے 700 گنا تک نیکیاں لکھی ہیں اور اس سے بڑھا کر، اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنے ہاں ایک نیکی لکھی ہے، اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اپنے ہاں اس کے لیے ایک برائی لکھتا ہے۔ باب ما یتقی من محقرات الذنوب، چھوٹے اور حقیر گناہوں سے بھی بچتے رہنا چاہیے، ان کو حقیر نہ سمجھنا۔ گناہ ہر حال میں برا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، اور بندے کو کیا معلوم، شاید اللہ پاک اسی پر مواخذہ کر بیٹھے اور اسی پر اس کی گرفت کر لے۔ حدیث نمبر 6492، انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تم ایسے ایسے عمل کرتے ہو جو تمہاری نظر میں بال سے زیادہ باریک ہیں، تم اسے حقیر سمجھتے ہو، بڑا گناہ نہیں سمجھتے۔ اور ہم لوگ نبی اکرم کے زمانہ میں ان کاموں کو ہلاک کر دینے والا سمجھتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا، حدیث میں جو لفظ موبقات ہے اس کا معنی ہلاک کرنے والا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔